السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ کا زیادہ ٹائم لیے بغیر آج کا سبق نورانی قاعدے کا 27واں سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین الف زبر سا، سین وا پیش سو، سین یا زر سی، سا سو سی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تختی چونکہ مدہ والی تختی ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ چیز پورے قرآن حکیم میں جہاں بھی ہوگی تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شین الف زبر شا، شین وا پیش شو، شین یا زر شی، شا شو شی۔ صاد الف زبر صا، صاد وا پیش صو، صاد یا زر صی، صا صو صی۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم صا پڑھیں گے، یعنی کہ صاد کی آواز آنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو سمپل پڑھیں گے سا سو سی، پھر یہ صاد نہیں پڑھی جائے گی بلکہ پھر یہ صاد کی جگہ سین آ جائے گا، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد وا پہ زو، ضاد یا زر زی، ضا ضو ضی۔ عین الف زبر عا، عین وا پہ شعو، عین یا زر عی، عا عو عی۔ غین الف زبر غا، غین وا پیش غو، غین یا زر غی، غا غو غی۔ قاف الف زبر قا، ٹھیک ہے، قاف موٹا ہے، نقطوں والا ہے، ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ کو ہم گول کر کے پڑھیں گے۔ قا، قاف الف زبر قا، قاف وا پیش قو، قاف یا زر قی، قا قو قی۔ کاف الف زبر کا، کاف وا پیش کو، کاف یا زر کی، کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام وا پیش لو، لام یا زر لی، لا لو لی۔ میم الف زبر ما، میم وا پیش مو، میم یا زر می، ما مو می۔ نون الف زبر نا، نون وا پیش نو، نون یا زر نی، نا نو نی۔ وا الف زبر وا، وا وا پیش وو، وا یا زر وی، وا وو وی۔ ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو ویسے پڑھ دیتے ہیں وا وی وو، ٹھیک ہے، پھر یہ مدہ والی تختی شمار نہیں کی جائے گی، پھر تو گویا کہ ہم حرکات والی تختی کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حرکات والی تختی میں ہم نے بتایا تھا کہ حرکات والی تختی کو لمبا کیے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے دوستو آج کا سبق بھی مکمل ہو چکا ہے، اور یہ تختی مدہ والی تختی جس کو کہا جاتا ہے، یہ تختی بحمداللہ مکمل ہو چکی ہے، اور کل کے سبق کے اندر ہم اگلی تختی پڑھیں گے، اور اس کو کہا جاتا ہے لین والی تختی۔ ٹھیک ہے، لین والی تختی، تو لین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لین کا معنی ہے نرم ہونا، اور اگلی تختی کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سبق ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ قرآن حکیم صحیح معنی میں تلفظ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حرف قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔